السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے اکثر یہ سوال سنا ہوگا، اسلامی بینکاری ایک ہی چیز ہے، کان ادھر سے پکڑ لیں کان ادھر سے پکڑ لیں، اور یہی سوال نور کارڈ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ جب نور کارڈ پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ اسلامی طریقہ تمویل پر مبنی ایک کارڈ ہے، تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو وہی والی بات ہو گئی، آپ نے کان ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا، وہی پیسے وہی چیزیں۔ پھر ایک سوال اور بھی آتا ہے، وہ بڑا مزیدار سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ تو ایک لگژری ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دین کا مزاج، شریعت کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ شریعت پروسیسز کو فالو کرتی ہے، ریزلٹس کو فالو نہیں کرتی۔ ریزلٹس کی بنیاد پہ کسی ٹرانزیکشن کو ایویلیویٹ نہیں کیا جاتا، نتائج کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جاتے، طریقہ کار کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے علت یا حرمت کا، کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے ذبیحے کا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ ذبیحہ، حلال ذبیحہ اور حرام ذبیحے کا فرق کیا ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے نا۔ اسی طرح دین، اسلامی بینکاری، پروسیسز کا فرق ہے، ان پروسیسز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو سوال کیا جاتا ہے لگژری اور اس کا، تو یاد رکھیے کہ شریعت شرعی متبادل فراہم کرنے میں ہمیشہ وسعت کے ساتھ کام لیتی ہے، شریعہ کی حدود میں رہتے ہوئے۔ قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے، تو معاشی ضروریات کا تحقق دین بخوبی کرتا ہے، اور ان معاشی ضروریات کو، انسانی معاشی ضروریات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے طریقے بھی فراہم کرتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اور علماء اس پہ الحمدللہ ہمیشہ زمینی حقائق، ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نور کارڈ بھی اسی تحقیق اور رہنمائی کا ایک نتیجہ ہے۔ پہلے دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج ہے ضروریات کا تحقق، آئیڈینٹیفیکیشن آف نیسیسٹی، نیسیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اگر ڈے ون سے کوئی چیز لگژری ہے تو شریعہ کو اس کو متبادل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود شریعہ، کیونکہ وہ ایک لگژری ہے۔ آپ ہو یا نہ ہو، انسانی صحت پہ، انسان کی معاش پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی چیز ضرورت ہے، اس کی وجہ سے اس کو ضرر پیش آتا ہے۔ دیکھیں، ضرورت ضرر سے نکلا ہے۔ اگر کوئی ضرر پیش آتا ہے اس کے معاش میں، اس کے اسفار میں، اس کی تجارت میں، خرید و فروخت میں، صحت کے معاملات میں، تو اب شریعت ضرورت کا جب تحقق ہو جائے گا تو اب شریعت اس کا حل تلاش کرے گی۔ یہی معاملہ کریڈٹ کارڈ کے ساتھ پیش آیا۔ بہت عرصے تک علماء اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی ضرورت ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد، گزشتہ سالوں کے درمیان، جب دنیا میں تجارتی اسفار بڑھ گئے اور دنیا میں کریڈٹ کارڈ کی مانگ بڑھ گئی، بلکہ کریڈٹ کارڈ ہی قبول کیا جانے لگا اور لوگ ڈیبٹ کارڈ وصول نہیں کرتے تھے، تو پھر کریڈٹ کارڈ کے اوپر کام کیا گیا، اور اس پہ مختلف اسٹرکچر سامنے آئے۔ شروع میں علماء کو کچھ اعتراضات بھی تھے، لیکن پھر الحمدللہ کافی تگ و دو اور تحقیق کے بعد یہ طریقہ کار سامنے آیا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی، اجازت لی گئی، علماء اکرام نے سالوں اس پہ محنت کی، اور اب ایک اسٹرکچر خرید و فروخت کا سامنے آ گیا کہ ہم بجائے اس کے کہ قرض دیں اس صارف کو جس کو ضرورت ہے پیسے کی، اس کو کوئی سامان بیچ دیا جائے، اور وہ سامان کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ کے، مارکیٹ میں بیچ کے اپنے پیسے حاصل کرے، اور بینک ان پیسوں کو مضاربہ اکاؤنٹ میں مینٹین کرے، اور جب اس کو بوقت ضرورت ہو وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرق جو ہے وہ پروسیس کا ہے، بنیادی طور پہ ضروریات کے تعین کا ہے، ضروریات کے تحقق کا ہے۔ اگر اور ضرورت ہے تو شریعت اس کا حل فراہم کرے گی آپ کو۔ قیامت تک کا دین ہے یہ، اس کے اندر یہ وسعت بھی ہے، اور انسانی ضروریات کا تحقق بھی کرتی ہے، اس کا تعین بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والی انسانی ضروریات کے لیے عقل انسانی کی رہنمائی اور وحی کی روشنی میں ان ضروریات کا حل فراہم کرے گا۔ یہ دین نور کارڈ
اسی کاوشوں کا ایک نتیجہ ہے جو آپ کی ضروریات کسی موقع پہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے اور آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو سودی قرض کے بجائے نور کارڈ کے ذریعے آپ اپنی ان ضروریات کا حل شریعت کی روشنی میں پورا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فیصل اسلامی، بڑھو یقین کے ساتھ۔